السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام استقبال رمضان میں میں سید طاہر قادری آئیڈیل انگلش اسکول کی جانب سے آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں خاص کر آج کے مہمان نعت خواں سید منور قادری کو دعوت دوں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے، عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے۔ زمیں سے آسمان تک، مکان سے لامکان تک، زمیں سے آسمان تک، مکان سے لامکان تک، مکان سے لامکان تک، وہ روشنی ہی روشنی، جمال ہی جمال ہے، وہ روشنی ہی روشنی، جمال ہی جمال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے۔ لکھوں میں اس کا حال کیا، میں اس کی دوں مثال کیا، لکھوں میں اس کا حال کیا، میں اس کی دوں مثال کیا، میں اس کی دوں مثال کیا، نہ وہ کسی کی سوچ ہے، نہ وہ کوئی خیال ہے، نہ وہ کسی کی سوچ ہے، نہ وہ کوئی خیال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے۔ عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے۔ سبحان اللہ۔ عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے۔ ان مبارک کلمات کے ساتھ ہمارا پروگرام آغاز ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے میں مہمان نعت خواں کو اس طرف بھی دعوت دوں گا کہ وہ چند نعتی اشعار بھی پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ ہو دو دیتا رے سدرا، حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہو دو دیتا رے سدرا، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام
کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے اور دلکش انداز میں نعت شریف ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ شہر کرنول کے مشہور و معروف نعت خواں سید منور قادری، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ناظرین، اس پروگرام استقبال رمضان کا آغاز حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف سے ہو چکا ہے۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اہم مہمان مولانا مندوزئی محفوظ علی خان صاحب، کامل الفقہ جامعہ نظامیہ کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ناظرین، اس پروگرام استقبال رمضان میں آئیڈل انگلش اسکول آپ کی خدمات میں کئی ایسے نشست ریلے کر رہا ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے ہمارے اس پروگرام سے رمضان المبارک کے ان مبارک ساعتوں میں بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ایک اہم اور خاص رحمتوں برکتوں کی ایک مبارک ساعتیں لے کر ہمارے درمیان موجود ہے، جس میں ہم اور آپ سحر، افطار اور دیگر دن میں اور رات میں اللہ رب العزت کی عبادتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب پروگرام کے خاص اس پروگرام کا اہم مقصد کئی باتیں سیکھنا ہے اور آپ تک پہنچانا ہے، جو کہ آپ کے بھی ذہن میں یہ سوالات رہیں گے۔ ہمارے آج کے اس نشست کے خاص مہمان مولانا سے جو ہے ان سوالات کو میں ان کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کئی سوالات جو آپ لوگوں کے بھی ذہنوں میں دوڑتے ہیں، وہ سوالات مولانا کے خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ پوچھنے کی کوشش کروں گا، اور مولانا انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات ہمارے پروگرام کے ذریعے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام استقبال رمضان کو میں آگے بڑھاتے ہوئے مولانا کی خدمت میں پہلا سوال پیش کروں کہ حضرت، رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، اس کا عمل کا طریقہ کیا ہے؟
آپ اس کا جواب بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ رمضان کریم کے متعلق یہ جو پروگرام استقبال ماہ رمضان پچھلے کئی سال سے آپ کی خدمت میں کئی پروگرام مسلسل طور پر پیش کر رہا ہے، اب کی بار آپ کی خدمت میں آئیڈیل انگلش اسکول پریزنٹ کر رہا ہے۔ تو چلیے ہم سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آپ سبھی کو رمضان کریم کی ڈھیر ساری مبارکبادیں دیتی ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم آپ سبھی کو رمضان کریم کی مبارکبادی دیتے ہوئے اس پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں۔ جیسا کہ سوال کیا گیا کہ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر مختصراً روشنی ڈالتے ہوئے اس پروگرام کو آگے لے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں جو لغزش پائی جاتی ہے، جو کوتاہی پائی جاتی ہے، بارہا اس کو دہرانے کے باوجود، چونکہ ماہ رمضان کریم کا جو اصل پروننسیشن جو ہے رمضان ہے، آپ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اس کو کہا جائے، کیونکہ ہم بکثرت استعمال اس کو کہتے ہیں رمضان رمضان، تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ یہ بڑا عظمت والا، بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا قدر والا مہینہ، تو اس کی قدر کریں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو نام دے رہے ہیں اس کو صحیح طور پر ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو ماہ رمضان کریم دیگر ماہ کی طرح ایک ماہ ہے، لیکن سب ماہ سے مختلف ہے، چونکہ اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں قرآن نازل فرمایا، اور اس ماہ مقدس میں بندوں کو عبادت کی طرف مائل کیا، اور اس ماہ مقدس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو تقوی و پرہیزگاری پر گامزن کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کریم حضور پاک صاحب الولاء علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا جاء رمضان، یعنی جب رمضان کریم آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتحت ابواب الجنہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کے تمام تر دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وفی روایت فتحت ابواب السماء، یہ متفق علیہ آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ آسمان کے تمام تر دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جتنے سرکس جن ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ان سارے کے ساروں کو پکڑ کر ان ساروں کو زنجیروں میں جگیڑ دیا جاتا ہے۔ اب رہی بات ماہ رمضان کریم کے روزے کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ روزے صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں کیے، پچھلے جتنے امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئے ہیں ان پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مخصوص ماہ رمضان کریم کے روزے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض کیے ہیں، چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الرجب هو شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، یعنی یہ جو رمضان کریم سے قبل جو 2 ماہ آتے ہیں، الرجب ہوا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور جو شعبان والا مہینہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ، اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ورمضان شہر امتی، اور جو رمضان کریم ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ماہ مکرم میں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں رمضان کریم تھا یا نہیں تھا؟ چونکہ مختلف ذہنیت رکھنے والے سب نئے نئے سوال کرتے ہیں، تو بے شک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رمضان کریم آیا، اور قرآن اس کا شاہد ہے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ۔ ایک تو بڑی دلیل یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن نازل فرمایا، جی اور کس میں نازل فرمایا؟ شہر رمضان میں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں اور رمضان کریم میں اور لیلۃ القدر میں
قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رمضان کریم تھا، اور یہ رمضان کریم امت کے لیے رحمت والا، مغفرت والا اور نار جہنم سے نجات دلانے والا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا، آپ جو ہے کئی فائدہ مند باتیں ہمیں بتا رہے تھے، تو ناظرین آئیے چلیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے سوال کی جانب میں چلو۔ مولانا آپ سے دوسری یہ بھی بات جاننا تھا کہ جیسے کہ غیر رمضان میں انسان جو ہے اپنی ملازمت میں، مصروفیات میں، کاروبار میں، تجارت میں وغیرہ مصروف رہتا ہے، وہ غیر رمضان میں کھاتا پیتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں وہ ایک تو بھوکا ہے، پیاسا ہے، شدت گرما بھی ہے، موسم گرما میں جو ہے رمضان گزر رہا ہے، ان تمام حالات کا سامنا کرتے ہوئے پھر وہ بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، تجارت کے معاملات بھی دیکھے، مصروفیات بھی دیکھے، ملازمت بھی دیکھے، تو کیا یہ اس کے اوپر جو ہے اس پر کیا ظلم کی شکل میں مانا جائے گا یا جو ہے رحمت کی شکل میں مانا جائے گا؟ اس کے متعلق چند باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جیسا کہ آپ بتا رہے تھے، غیر رمضان میں کھانا پینا اور دیگر مصروفیات، رمضان کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے سال ہا روزے رکھنے کو نہیں کہتا۔ جی بے شک، صرف ماہ رمضان کریم ایک ایسا مخصوص مہینہ ہے جس میں کہتا ہے کہ طلوع آفتاب سے غروب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہیں۔ جی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بندہ اتنا تو کر سکتا ہے، جی، چونکہ اس نے سال ہا اس پر فرض نہیں کیے، جیسا کہ پنجگانہ نماز فرض ہے، جب سے وہ عاقل بالغ ہوتا ہے جب تک وہ باحیات رہتا ہے۔ اگر کیا ہی خوب ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کیا ہی ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر تمام عمر روزے رکھنے کو کہتا، تو بھی آپ روزہ رکھنا ہی پڑتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کیا، کہا کہ شہر رمضان، جی کہ یہ رمضان والا مہینہ ہے، یہ تقوی کی طرف لاتا ہے۔ اچھا، اب انسان تقوی کی طرف کب آتا ہے؟ جی جب وہ شکم سیر ہو کر رہتا ہے، کیا وہ تب تقوی کی طرف آتا ہے، یا پھر بھوک کو پیاس میں جب مبتلا رہتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے؟ جی، تو شکم سیری انسان کو کیا ہے، عبادت سے روکتی ہے۔ اچھا، جب وہ بھوک و پیاس میں رہتا ہے تو بڑا اپنے رب کو فکر مند انداز میں یاد کرتا ہے، جیسے کہ فاقے میں جب گزرتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ نکلتا ہے، اچھا، اور وہ جو انداز ہوتا ہے نا، جی، اور اپنے رب کو اتنا بھاتا ہے کہ رب کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اچھا، ماشاءاللہ، تم گواہ رہنا، یہ بندہ میرے خاطر یہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے، ماشاءاللہ، تم گواہ رہنا، میں اس کی مغفرت کروں گا۔ جی، اور رمضان کریم خود اس بندے کی سفارش کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، اس نے بڑے اہتمام سے، جی، بڑے ہی پیارے انداز سے میرا استقبال کیا، جی، اس کی سفارش کر۔ ماشاءاللہ، تو رمضان کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مخصوص عبادتی والا مہینہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سال بھر جہاں پر تجارت ہوتی ہے، ایک مخصوص دن وہاں پر سیل لگایا جاتا ہے، یا ایک مخصوص موقع پر ایک سیل لگایا جاتا ہے، اسی طرح یہ رمضان کریم عبادتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں عبادتوں کا سیل لگتا ہے، ماشاءاللہ، آفر لگتا ہے۔ اب جتنی چاہے اب لوٹ مار آپ اس میں کریں، جی، آپ فرض ادا کریں 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، ماشاءاللہ، نفل ادا کریں فرض کے مقابل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ بے شک، آپ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں، کہتا ہے کہ جنت میں اس کے درجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جو ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، اس کو بحالت روزہ رہنے کی وجہ سے رکھی ہے۔ ماشاءاللہ، عام دن میں بھی نماز پڑھتا ہے، عام دن میں بھی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا نہیں ہوتا جتنا رمضان کریم میں ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے خاطر کھانا پینا اپنا چھوڑ دیتا ہے، ماشاءاللہ، محض اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے، ماشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اجر ثواب میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اچھا، اب رہی بات تجارت کی، وہ اب صحابہ کا معمول کس طرح سے رہا کرتا تھا، جب رمضان کریم قریب آتا تو اپنی ساری تجارتی معاملات وہ سمیٹ لیتے، اچھا، کیونکہ رمضان کریم کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ رمضان میں تجارت مت کریں، جی، آپ تجارت بھی کریں، چونکہ حقوق العباد بھی تم پر فرض ہیں، تمہارے اہل و عیال کے جو فرائض ہیں وہ بھی تمہیں ادا کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے جی، اور حقوق العباد کو آپ چھوڑ دیں، ہاں، دونوں معاملات آپ کو طے کرتے ہوئے
آپ کو رمضان کریم کا استقبال کرنا ہے اور اس کا اکرام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ سارے معاملات روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے۔ اب رہی بات جو کہتے ہیں کہ یہ زیادتی تو نہیں، یہ ظلم تو نہیں کہ کوئی بندہ 12 گھنٹے کھانے پینے سے رک جائے، تو اگر سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے ڈاکٹرز وغیرہ کی رائے یہی ہے کہ جب بندہ سال بھر کھاتا پیتا ہے تو اس کے اعضائے بدنی اسے جواب دے دیتے ہیں، وہ تھوڑے وقت کے لیے اگر ان کو راحت و سکون دیتا ہے تو پھر سے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ عام طور پر آدمی کو بھی دیکھ لیں، جس طرح سے وہ مشقت کرتا ہے، مسلسل طور پر کام کرنے پر لگ جاتا، تھک جاتا ہے، جب اسے تھوڑا سا آرام جب مل جائے تو پھر سے وہ تیار ہو جاتا ہے پھر کام کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح یہ معمول ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر جو معدہ ہے یا پھر جو دیگر اعضاء اللہ سبحانہ وتعالی جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو بھی تھوڑی راحت و سکون مل جاتی ہے۔ اور سائنٹیفکلی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فاسٹنگ ہمیں رکھنی ہے، فاسٹنگ کرنی چاہیے، چونکہ فاسٹنگ سے کیا ہے کولیسٹرول جاتا ہے، ڈائبٹیز کے مریض جو ہوتے ہیں انہیں بھی بہت فائدہ ملتا ہے، کینسر وغیرہ۔ اور جو ہمارے آج کل جو عام جو ہمارے اندر پھیلا ہے کہ یہ فیٹ جو ہمارے جسم میں، ہمارے پیٹ میں، ہمارے معدے پر جو جمی ہوئی رہتی ہے، یہ نقصان، یہ تو ہر طریقے سے نقصان ہے۔ یہ ساری چیزیں روزہ سب کو گھٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے ظلم ہوا؟ یہ تو فائدہ ہے انسان کے، تو انسان کا روحانی بھی فائدہ ہے اور جسمانی بھی فائدہ ہے، دونوں طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عبادت کرنے پر دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فائدے دے رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرے سوال کے جواب میں کئی باتیں جو ہے ہمارے سامنے مولانا بتا رہے تھے، جیسے کہ انسان روحانی اعتبار سے بھی جو ہے اس میں فٹ ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے اس کا تقویٰ ایک جو ہے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دوسری طرف جو فائدے ہیں روزے کے، یہ ظلم زیادتی نہیں بلکہ انسان ہی کا فائدہ ہے۔ اور دوسری بات، آج کے معاشرے کے اعتبار سے لوگ سائنٹیفکلی جو فوائد ہیں اسی کے اوپر نظر رکھ کر جو ہے کوئی عمل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے تو عمل کرنا، نہیں تو نہیں کرنا۔ یہ آج کی بات ہے جو سائنٹیفکلی پروو ہو رہی، لیکن 1500 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اللہ رب العزت شریعت جو ہے عطا فرمائی، وہ بڑی پیاری شریعت ہے، اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے رحمت، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عنایت فرمائی۔ اور رمضان رحمت ہی رحمت والا مہینہ ہے۔ مولانا کے بڑے فائدہ مند جواب آپ سن رہے تھے۔ میں پروگرام کو پھر جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم سوال جو کہ ہمارے ذہنوں میں زیادہ تر پیدا ہوتا ہے، پھر مولانا یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جیسا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ انسان جو ہے زندگی بھر جو ہے کماتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے پیسہ جماتا ہے، جو بھی کماتا ہے وہ اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والی نسل کے لیے میں کچھ جمع کر جاؤں، میں کچھ جو ہے رکھ کر جاؤں۔ جب رمضان المبارک آ جاتا ہے تو خاص کر زکوٰۃ کے اوپر جو ہے زور دیا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ پورا تو زندگی بھر کما رہا ہے، جب اس کا سال بھر کمانے کے بعد جب رمضان المبارک آتا ہے تو اسے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا مال کا اتنا حصہ جو ہے زکوٰۃ کی شکل میں دی جائے۔ کیا یہ بھی ایک کیا ظلم کی شکل میں ہے یا رحمت کی شکل میں ہے؟ اس کے اوپر جو ہے چند سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ صرف ماہ رمضان کریم میں فرض نہیں ہے۔ جی، زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز کے ساتھ 12 متعدد مقامات پر زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو نماز جس طرح سے ہم پر فرض کی گئی اسی طرح زکوٰۃ بھی ہم پر فرض کی گئی۔ اب یہ زکوٰۃ کا سب سے پہلے اصول دیکھیں کہ مال پر 1 سال بیتنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس مال آ گیا، چاہے وہ ربیع الاول میں آئے، ربیع الثانی میں آئے، اس پر ایک مدت گزرنی، 1 سال مکمل گزرنا، مالک بننا اس کا، 1 سال جی ماشاءاللہ آپ اس کا مالک رہنا۔ اس مال پر بیتنا ہے۔ جی ایسا نہیں کہ رمضان کریم میں ہی نکالنا ہے، اچھا، اگر غیر رمضان میں بھی اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو آپ کو اسے ادا کرنا ہے۔ جی لوگ ماہ رمضان کریم میں اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ماہ مکرم میں عبادت کرنے میں شرح
بڑھا دیتا ہے، عبادتوں میں، نیکیوں میں شرح بڑھا دیتا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ ایک تو یہ مناسبت سے لوگ اکثر اس ماہ مکرم میں نکالتے ہیں، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ اور فطرات جو ادا کرتے ہیں اس سے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی جس طرح سے ہم عید مناتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے نعمت عطا کی ہیں ان کی بھی اسی طرح سے عید ہو جائے ماشاءاللہ۔ بس اب رہی بات یہ کس طرح سے ظلم زیادتی ہو سکتی ہے، جب رب تبارک و تعالیٰ مال دے رہا ہے، جی جب وہ اپنی رحمتیں تمہیں دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم اسے صرف کرو، اسے لٹاؤ راہ خدا میں، جی تو اس کے حکم سے ہمیں مال مل رہا ہے، اس کے حکم پر ہمیں خیر خیرات کرنے میں کیا حرج ہے؟ جی۔ اور زکوٰۃ کا معنی ہے کہ پاک کرنا، صاف کرنا، بڑھنا، چڑھنا۔ اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مال بڑھے گا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اب بندے کے کہنے سے کیا ہوگا کہ مال تو وہ کیلکولیشن کرے گا کہ مائنس ہو رہا ہے، جی لیکن رب کہہ رہا ہے کہ مائنس نہیں ہوگا۔ جی، جیسا کہ عوام میں ایک بات عام ہے کہ اگر زکوٰۃ دیں گے تو مال میں کمی ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ظاہراً تو آپ کو مائنس نظر آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا معنی آپ پڑھیں، جی پاک کرنا، صاف کرنا، بڑھنا، چڑھنا، اس کا معنی آتا اچھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یعنی اس مال کا وہ میل نکالتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے جسم کا میل نکالتے ہیں، جی اسی طرح مال کی جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جی جو چیز پاک و صاف ہوتی ہے، طاہر ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، آگے چلتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میل کچل کے ساتھ تو کوئی آگے بڑھنے والا ہے نہیں۔ جی آپ اپنی صف میں اگر کوئی میلا کچل آدمی آ جائے تو آپ اس سے اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے، دور ہٹیں گے۔ جی تو اسی طرح مال کی جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ جی اور یہ کسی طرح سے ظلم و زیادتی نہیں، چونکہ معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی نعمتیں عطا نہیں ہیں، جس طرح سے تم پر نعمتیں عطا ہیں، جی جس طرح سے تم پر رحمتیں ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، فقراء ہیں، اس کے جو مستحق ہیں جنہیں وہ مال ملنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مالدار تمہیں اللہ رب العزت نے بنایا، تم بس مال پر مال، مال پر مال اکٹھا کرتے چلے جاؤ۔ جی تھوڑا ان کی طرف بھی اپنا مال صرف کرو جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ نکالو، تو تمہیں نکالنے میں کیا حرج ہے؟ جی ہم جب مفتی صاحب کے پاس بیٹھتے تھے تو رمضان کریم ہوتے ہی وہاں مدرسہ تو بند ہو جاتا ہے، جی سارے اساتذہ تو مدرسے میں رہتے ہیں، جی ان کو ساروں کے پاس فون رکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے اپنے مسائل کے لیے جامعہ کو فون کرتے ہیں۔ ایک صاحب فون کیے کہ میرے پاس اتنا فلاں مال ہے، اب اس کی زکوٰۃ کتنی نکلی؟ مسئلہ آیا، حساب ڈال کر بتایا کہ اتنی اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ ہاں اتنی زکوٰۃ، ہاں اتنی زکوٰۃ کیسے نکالنا؟ مال کیوں اکٹھا کرے؟ کیسے اکٹھا کرے اتنا مال؟ تو اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ ارے نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو رب تمہیں دیا ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے، جو رب تمہیں عطا کیا اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے، جی اس کا حکم ہے نکالنا ہے، بس نکالنا ہے۔ اگر اس میں آپ ہیلے بہانے کرنے جائیں گے اپنے مال کو بچانے کے لیے تو یقین جانیے آپ خسارے میں ہیں، اچھا آپ کا گھاٹا ہے۔ اگر رب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ بے شک۔ تھوڑے وقفے کے لیے، تھوڑے مال کے لیے اگر تم چکانی کرو گے کہ ہیلے بہانے بتا کر سال پوری نہیں ہوئی، عدت سال پورا ماہ نہیں ہوا، یا پھر میرا اتنا مال نہیں ہے، پھر فروخت کر دیں گے، پھر خرید لیں گے بعد میں، یہ جو ہیرا پھیری والی باتیں ہیں، اگر اس میں آپ اپنے مال کو بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال کرو گے تو پھر اوپر جو ماسٹر پلاننگ کرنے والا ہے وہ تمہیں سب دیکھ رہا ہے۔ تم جو پلاننگ کر رہے ہو وہ تمہاری پلاننگ وہ کرتا ہے، تو اس کے نظر سے کوئی بچنے والا ہے نہیں۔ تو خدارا یہ سارے معاملات سے پرہیز کریں جتنا ہو سکے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز کے ساتھ اس عبادت کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ تو جس طرح سے نماز تم پر فرض ہوئی اسی طرح مال کی زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، تو اپنی زکوٰۃیں نکالیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی مال گھٹتا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے، یہ بڑھنے والا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ایک اور بات سننے میں آئی تھی زکوٰۃ کے متعلق، جب بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے
تو اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا لے لیتا خود خدا لیتا ہے. جی. اور دوسری بات اگر وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اچھا گویا کہ تم اپنے رب کو قرض دے رہے ہو، دنیا دار کو قرض دیتے ہو جی جس کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں. امید نہیں ہے. ارے اپنے رب کو قرض دے رہے ہو، جی یہ کسی نہ کسی حال کسی صورت تمہیں لوٹ کر آنی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو مولانا ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس طریقے سے زکوٰۃ دینے کے فوائد آپ بتا رہے ہیں، اگر زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کے نقصان کیا ہے آخرت میں، اس کے عذاب کے تعلق سے کچھ بتائیں. دیکھیے جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے اسی طرح زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے. اگر اس فرض کو ہم لیتے ہیں دوسرے فرض کو چھوڑتے ہیں تو یہ تو زیادتی ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والے کے لیے قرآن میں سخت وعید ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. کہا کہ اس دن بلایا جائے گا تمہارے مال کو جو تم اکٹھا کیے، راہ خدا میں صرف کرنے کا جب حکم ملا تم اس کو بچا بچا کے جو رکھے، کہا جائے گا کہ اس مال کو بلایا جائے گا اور اس مال سے تمہارے جسم پر داغا جائے گا. اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک داغ دوسرے داغ پر نہیں ہوگا، سب کا علیحدہ حالات ہے. اللہ جتنے آپ روپیے جمع کریں گے اکٹھا کریں گے، ایک روپیہ دوسرے روپیے پر نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک روپے کا آپ کو الگ الگ داغ دیا جائے گا. اللہ تو اس کے لیے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے کسی کی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کا تو چھوٹا موٹا حصہ تو نہیں ہوتا مال کا، بہت سارا مال ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو فرمایا گیا کہ اس دن اس کے جسم کو اتنا لمبا اسی و غلیظ کر دیا جائے گا کہ ایک آنا دوسرے آنے پر نہیں چڑھے گا. اللہ تو جتنا مال وہ راہ خدا میں صرف کرنے کا تھا اٹھا کر رکھا تو سارے مال کا اس پر عذاب دیا جائے گا. کس پر؟ جو انسان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. ظہورہم جنوبہم، ان کے پیشانیوں پر، ان کے پیٹھ پر ان سارے روپیوں سے داغا جائے گا اللہ اور کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کو تو نے اٹھا کر رکھا تھا، اٹھا کر جمع کیا تھا. تو اس کا مزہ اب چکھو. دنیا میں تو تم کتنے دن کھاؤ گے. اور صحیح. رب کہے گا اب اس کا مزہ چکھو، یہ ہی وہ مال ہے جس کو تم نے اکٹھا کیا تھا. جی تو راہ خدا میں جب مال صرف کرنے کا حکم آتا ہے، خرچ کرنے کا حکم آتا ہے تو آپ بلا جھجک اس کو خرچ کریں. جی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. بڑھ چڑھ کر آپ اس عبادت کو جس طرح سے ہم نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کریں. جی مال اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ راہ خدا میں صرف ہونے والا مال ہے، اس کی پوچھ ہوگی. اگر اٹھا کر رکھیں گے تو عذاب کے مستحق ہوں گے. اللہ اکبر. ناظرین یہاں پر کئی باتیں اہم باتیں ہمارے سامنے جو ہے مولانا بتا رہے تھے زکوٰۃ کے متعلق. جیسا کہ زکوٰۃ اسی بندے پر جو ہے اللہ رب العزت فرض کرتا ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو مال اتنی طاقت رکھتا ہے جس پر فرض ہے وہ جو ہے ایک امیر آدمی ہوتا ہے. تو وہ انسان کو چاہیے کہ زکوٰۃ مال جمع کرنے کے بعد جب اس کا ایک سال گزر جائے جیسے کہ مولانا فرما رہے تھے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو وہ زکوٰۃ اپنے مال کا میل نکال رہا ہے، وہ نہ کہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہے. اور مال وہ اس کے رب کا دیا ہوا مال ہے. جب رب کہہ رہا ہے کہ اس مال سے خرچ کر تو پھر اس میں کوتاہی رب کا دیا ہوا پورا مال ہے جس میں سے تھوڑا حصہ جو ہے رب کی راہ میں جو ہے اسے خرچ کرنا ہے. اگر وہ خرچ کرے تو اس کا فائدہ دنیا میں مال کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا لے رہا ہے، اور اگر جو نہ کرے تو آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا. یہ تمام باتیں ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں اپنا جو ہے پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. تو ناظرین کئی باتیں ہمارے سوالات کے جوابات کی شکل میں مولانا سے جاننے کو مل رہی ہیں. آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور بات مولانا کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. جیسا کہ روزہ زکوٰۃ کے متعلق کئی باتیں جو ہے ہمیں آپ بتا رہے تھے، نماز تراویح کے تعلق سے بھی آپ ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے بندے کو رمضان کریم میں ایک نیکی پر 10 گنا اس کو ثواب دیتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح کا اہتمام کیا ہے. جی ماشاءاللہ. رات میں عبادت کرنے، رات کی عبادت الگ ہے، یعنی تہجد الگ ہے، نماز قیام اللیل الگ ہے، یہ تہجد الگ، اچھا تراویح الگ ہے. جی تو آپ بھی کوشش کریں
کہ جہاں کہیں قرآن سنائی جا رہی ہو، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے نوجوانوں کو قرآن ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا، یا پھر مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ قرآن کھولنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کریم میں ساری چیزیں، سارے مصروفیات چھوڑ کر محض عبادت الہی میں لگے رہیں، جی بے شک، روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، جی ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے کلمات زبان سے نکالتے رہیں۔ جی لیکن کسی تعلیم کی کمی پیشی کی وجہ سے قرآن مکمل صحیح طور پر پڑھنے کو نہیں آتا، جی، تو یہ ایک بہانہ، ایک ذریعہ ہے کہ تراویح میں جب وہ جاتا ہے کم از کم ایک مرتبہ، قرآن پاک ایک مکمل سن تو لیتا ہے، جی ماشاء چونکہ قرآن کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب بے شک، ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا اور ثواب ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ، تو کلام الہی سننا سنانا مقصد ہوتا ہے، جی اور نماز تراویح جس طرح سے 20 رکعتیں بتائی گئی ہیں، آپ اہتمام کریں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جماعت کی شکل اختیار کر کے جی آپ خلیفہ دوم جو ہے اس کو ترتیب دیے ہیں۔ جی، تو نماز تراویح کا بھی آپ رمضان کریم میں خاص طور پر اہتمام کریں۔ اہتمام کریں تاکہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے انسان کو ان مبارک ساعتوں میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید، مکمل قرآن مجید سننے کا موقع، سنہرا موقع ملتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں کہ اللہ رب العزت ایک ماہ رمضان، جیسے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ ایک آفر ہے بندوں کے لیے، وہ جتنا چاہے کمائے، جتنا چاہے کمائے، جتنا چاہے کمائے، وہ کم ہے۔ انسان کو ایک سنہرا موقع ملا ہے، اس میں نمازیں بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں، اور تراویح میں جس مسجد میں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جس مسجد میں آپ جا سکتے ہیں، مکمل تراویح پڑھیں، جتنے بھی رکعتیں ہیں، جو بھی حالت حاضرہ کے حساب سے جو جیسے جیسے پڑھتے ہیں، مکمل قرآن مجید تراویح کی نمازوں میں پڑھ کر ان مبارک ساعتوں میں جو ہے بخشش کا مستحق بنے۔ تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم اور آخری سوال مولانا کی خدمت میں رکھوں گا، جس کو ناظرین جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین جانیں گے، جیسے کہ روزے کی شروعات سحر سے ہوتی ہے اور افطار پر جو ہے روزہ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ تمام معاملات دن میں اور رات کے جو ہے الگ معاملات ہیں، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں سحر اور افطار کے متعلق۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب روزہ فرض کیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم طلوع آفتاب سے قبل، جی، یعنی جب صبح صادق سے قبل تم سحر کیا کرو، نیند سے اٹھ کر سحر کر لیا کرو۔ سحر کا کھانا بھی عبادت ہے، جی ماشاءاللہ، سحر کا کھانا بھی، اچھا اس کا بھی کھا رہے ہیں اپنے جسم کے لیے، لیکن عبادت میں شمار ہے، ماشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ملیں گا، ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی خاطر آپ کو طلوع آفتاب سے غروب تک بھوکے پیاسے رہنا ہے۔ جی تو میرے نبی نے فرمایا تم سحر کیا کرو۔ جی اور عام یہ ہوتا ہے کہ کوئی عبادت میں کیا ہے خلل پیدا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح کا۔ اسی طرح آج کل ہمارے دسترخوان جب لگتے ہیں، جی جبکہ یہ تو ایسا معاملہ ہے رمضان کریم کا، اس کا ہر ساتھ جو ہے رحمت والا ہے، برکت والا ہے۔ اس میں بھی ہم دسترخوان پر بیٹھے اپنی دنیاوی باتیں، اس کے گلے شکوے، ہم کسی کی غیبت بھی کر دیتے ہیں، کسی کی برائی بھی بیان کر دیتے ہیں، جی، حالانکہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ افطار کا وقت ہے، سحر کا وقت، سحر کا وقت ہے، سحر کھا رہے ہیں، جی اور سحر کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بھائی کا مردار گوشت بھی کھا رہے ہیں، اللہ اس کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ، تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اس سے اجتناب کریں۔ اور افطار کا وقت ہے، جبکہ آپ کو افطاری کا حکم ملتا ہے، یعنی اپنے روزے کو ختم کرنے کا جب وقت آتا ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہیں، جی یعنی بھوک اور پیاس سے اس کے اندر سے ایک قسم کی بو نکلتی ہے، جی، تو اس بو سے تو دنیا دار ظاہر سی بات ہے پرہیز کریں گے، اجتناب کریں گے، دوری اختیار کریں گے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ مشک و عنبر سے زیادہ مجھے اس بو پسند ہے، ماشاءاللہ، اس بو کو میں محبوب رکھتا ہوں، اس بو کو پسند کرتا ہوں جو ایک روزے دار کے منہ سے نکلتے ہیں۔ جی، تو اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ دعا میں لگے رہیں، جی نہ کہ افطار میں
کہ افطاری کیا آ رہی ہے، کس طرح سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیا کھانا ہے، کس طرح سے جوڑنا ہے، کس طرح سے جمانا ہے، یہ ساری دنیاوی معاملات اپنے الگ چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی ہے، جیسے کہ مساجد میں دیکھا جاتا ہے افطار کے وقت جی جو ہے مؤذن صاحب ہیں یا کوئی ذمہ دار شخص جو ہے پلیٹوں میں جو ہے افطار کا جو کچھ آیا ہوا فروٹ وغیرہ ان کا کام ہے، وہ نکالتے ہیں، ایک ذمہ دار تو ہے۔ بیٹھے سو جو روزے دار ہیں، بیٹھنے والے روزے دار جو ہے اس پر بھی جو ہے گلا شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھیے میری پلیٹ میں کم آ گیا، کسی کی پلیٹ میں زیادہ آ گیا، اس کے اوپر بھی جو ہے لوگوں کو چاہیے مسجد محض عبادت کے لیے، جی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسجد محض عبادت کے لیے، جی دیگر جو آپ کے مصروفیات ہوتے ہیں سب باہر، جی مسجد میں کسی قسم کی عبادت کے علاوہ کوئی چیز نہیں کی جا سکتی۔ جی اب یہ دنیاوی شور و غل تو آپ چھوڑیے، جی یہ تو بہت بڑی دور کی بات بتا رہا ہوں، عبادت سے ہٹ کر کوئی اور کام آپ مسجد میں نہیں کر سکتے، جی سوائے معتکف کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں ٹھہرتا ہے، جی کیونکہ 10 دن کے لیے نیت کرتا ہے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا اس کی عبادت کے لیے، تو اس کو اجازت ہے مسجد میں ٹھہرنے کا، سونے کا، قیام کرنے کا، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قیام کو بھی، اس کے سونے کو، اس کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو عبادت میں شمار کوئی کرتا ہے۔ عبادت میں شمار کرتا ہے جی اس سے ہٹ کر جتنے بھی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں یہ تو مسجد کے باہر ہونی ہے، جی مسجد کے اندر اس کو شامل نہیں کرنا ہے۔ جی اب رہی بات افطار کے وقت، دعاؤں کا وقت ہے دعاؤں کا وقت ہے، دعاؤں کے مستجاب ہونے کا وقت ہے، جی اللہ اس وقت سب کی سنتا ہے ندا، بے شک بے شک جو کوئی پکارتا ہے، بے شک جس حال میں پکارتا ہے سب سنتا ہے۔ جی ایسے وقت میں جی جبکہ دعائیں قبول ہوتی ہوں، آپ ہیں کہ افطاری میں لگے ہیں، افطاری میں الجھے ہیں، جی دنیاوی چیز میں الجھے ہیں، جی اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ دنیاوی معاملات کیا ہے، آپ سال بھر کھا سکتے ہیں، سال بھر اس پر جھگڑ سکتے ہیں، صحیح آپ کے پاس ڈھیر سارا وقت ہے، جی یہ وقت تو ہاتھ سے جا رہا ہے، صحیح جو اللہ رب العزت نے تم غنیمت جانو کہ تم آج اس ماہ مکرم میں موجود ہیں، بے شک کیونکہ کئی ایسے بھی افراد ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ساتھ موجود تھے جی لیکن اس سال موجود نہیں، صحیح بات ہے ہم پر یہ ماہ سایہ فگن ہے، اللہ اکبر تو ہم غنیمت جانیں، ہم شکر منائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ ہم پر اس ماہ مکرم کو سایہ فگن کیا، بہت بڑا احسان ہے بڑا بڑا مالک کا احسان ہے۔ تو افطار کے وقت یہ باتوں کا خیال رکھیں، سحر کے وقت باتوں کا خیال رکھیں، سحر اور افطار کا بڑا یہ اچھے انداز میں اہتمام کریں، جی کیونکہ یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ جی رب ہر ادا کو، روزہ دار کی ہر ادا کو دیکھتا ہے، جی تو اس پر بھی خاص خیال رکھیں، جی دنیاوی معاملات میں نہ الجھیں اور دنیاوی معاملات کو دسترخوان پر نہ بات نہ بحث کریں۔ نہ بحث کرنا بہتر ہے۔ ماشاءاللہ کئی باتیں مولانا سے جو ہے جاننے کا موقع ملا ہے۔ دیکھیے ناظرین، رمضان المبارک جیسا کہ مولانا ایک اہم بات ہمیں بتا رہے تھے کہ پچھلے سال جتنے بھی ہمارے گھر والے ہوں، رشتہ دار، محلے والے جو بھی ہمارے ساتھ تھے، آج اس بار اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ کوئی ہے تو کوئی نہیں ہے، شاید اگلے سال ہم رہیں گے یا نہ رہیں، اس عید تک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات موت کے تعلق سے ملتی ہیں کہ موت برحق ہے، ہر انسان کو موت آنا ہے، تو انسان خیال رکھے کہ یہ سنہرا موقع ملا ہے، ان مبارک ایام کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے جو ہے فکر میں رکھیں، اور خاص کر اپنے حق میں بھی دعائیں کریں، پوری امت کے حق میں بھی دعائیں کر ان مبارک ایام کو گزارتے رہیں۔ آخری بات مولانا سے جو ہے میں پوچھ کر اپنی بات اس پروگرام کو اختتام کی طرف لاؤں، آپ کا ایک خاص پرسنل اوپینین رمضان المبارک کے متعلق ہم جاننا چاہیں گے کہ کس قدر جو ہے رمضان المبارک گزاریں۔ دیکھیے، پرسنل اوپینین تو اپنی جگہ ہے، جی ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا اپنا ہے، انداز لیکن نظریہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے گزارا، ماشاءاللہ، اور ان کے جو ماننے والے صحابہ تھے، جی صحابہ جو جماعت تھی جی وہ کس طرح سے اہتمام کرتی تھی۔ جی صحابہ کا معمول دیکھیں، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول دیکھیں کہ شعبان سے ہی رمضان کی تیاری میں جڑ جاتے ہیں، تاکہ انہیں رمضان کریم میں کوئی چیز ایسی خلل نہ پیدا کریں جس کی وجہ سے ان کی عبادتوں میں، ان کی ریاضتوں میں خلل آئیں۔ جی تو جو کچھ جیسا کہ آج ہم عام دیکھتے ہیں کہ رمضان کریم کہتے ہی سب خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی کاروبار والا مہینہ ہے، جی سب کاروبار کے اکٹھا کرنے میں، مال کے اکٹھا کرنے میں لگے، لیکن مال اکٹھا کرنے کا مہینہ نہیں، یہ نیکیاں اکٹھا کرنے والا مہینہ ہے، جی اس میں نیکیاں جمع کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ تجارت بالکل چھوڑ دیں،
تجارت کے موقع پہ آپ تجارت کریں، عبادت کے موقع پہ آپ عبادت کریں، ریاضت کے موقع پہ ریاضت کریں، افطار کے وقت افطار کریں، سحر کے وقت سحر کریں، تسبیح گنگنانے کے وقت تسبیح آپ پڑھیں، اس کی بڑائی بیان کریں۔ جتنا ہو سکے صحابہ کو دیکھیں کہ وہ کسی ایسے امر کو مخل نہیں فرماتے جس سے کہ ان کی عبادتیں مخل ہوتی ہیں، اچھا، عبادتوں میں خلل نہ ہو۔ اچھا، تو آپ بھی کچھ اس طرح سے پلان کریں، اس طرح سے ٹائم ٹیبل بنائیں، یا پھر جتنا شاپنگوں میں ہمارے نوجوان رات بھر گزار دیتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا مقدس مہینہ، اتنی مقدس راتیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، ہزارہ راتوں سے بہتر راتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ایسی راتیں ہمارے نوجوان ایک ہلکی سی ادنا سی چپل لینے کے لیے گزار دیتے ہیں، ایک ہلکے سے رومال کے لیے گزار دیتے ہیں، شب گزاری کر دیتے ہیں ایک چیز ہلکی سی خریدنے کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتا مناسب کہ یہ آپ اپنے کپڑوں کے لیے، چپل کے لیے اتنی قیمتی راتیں ضائع کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے اہتمام کر کے اپنے رکھیں، چونکہ یہ جو عبادتیں والی راتیں ہیں، یہ مخصوص جو راتیں ہیں، یہ ہر حال ملنے والی نہیں، ہر آن ملنے والی نہیں، یہ مخصوص مہینے میں اللہ نے مخصوص راتیں رکھی ہیں، تو ان میں استفادہ کرے، یہ راتیں اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں، ہزارہ راتوں سے مقدس معزز راتیں ہیں، تو اس طرح سے رمضان کریم کا اہتمام کریں، کیونکہ ایسا نہیں کہ آپ تجارت بھی چھوڑ دیں، صرف عبادت میں محض لگ جائیں، سب کچھ اپنا دیکھتے ہوئے جس طرح سے آپ کا شیڈول بنتا ہے، زیادہ تر مال کے بجائے آپ نیکیوں کو اکٹھا کرنے کی فکر کریں، بس یہی پیغام ہمارا۔ تو کہنا یہ مقصد ہے کہ مال جس طرح سے آپ اکٹھا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ نیکیاں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں۔ بھائی میں نے کتنے اس رمضان کریم میں نیکیاں اکٹھا میں نے کی ہیں، مال کا تو ہر ایک کے پاس حساب ہوتا ہے، اسی طرح اپنی نیکیوں کا حساب رکھیں، نیکیوں کو جمع کرنے کی فکر میں رہیں، یہ رات ایسے ہی ہاتھ سے نہ جانے دیں، ہزارہ راتوں سے بہتر رات ہے، افضل رات ہے۔ تو میرا یہی مقصد ہے کہ ہر کوئی ان لمحات کو جس طرح سے اللہ رب العزت اس کا حق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے اس طرح سے ادا کرتے ہوئے گزر جائیں۔ اور میں یہیں اختتام کرتے ہوئے اس پروگرام کے آرگنائزر جو انگلش آئیڈیل انگلش اسکول جو اس سال اسے پروموٹ کر رہا ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ماہ رمضان کریم کا یہ پروگرام ہر سال ہمارا چلا آ رہا ہے، اور خاص کر اس اسکول میں اسلامی تربیت بھی دی جاتی ہیں، اور ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ اسلامی تعلیمات بھی یہاں بچوں کو فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اسی طرح کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں جہاں دینی و عصری تعلیمات ملتی ہوں۔ ماشاءاللہ مولانا، کئی باتیں آپ سے جو ہے ہمیں سننے کو ملی جو کہ فائدہ مند ہے ناظرین کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ جبکہ آخری بات بالخصوص میں جو ہے مولانا محفوظ علی خان صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آئیڈیل انگلش اسکول کی جانب سے پروگرام استقبال رمضان میں آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اور ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ جو ہے کئی ہمارے جو ہے مہمانوں کے ساتھ اس پروگرام استقبال رمضان میں کئی نئی باتیں سننے کو، سیکھنے کو سنہرا موقع ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منفا فوڈ منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔